ایک کلمہ گو ہیں لیکن اس پہ جو ہے عمل تو بہت کم ہو رہا ہے، پابندیاں بہت کم ہو رہی ہیں، لیکن اس کی تحقیقات زیادہ ہو رہی ہے. اور یہ جو مسلم مذہب ہے، یہ اسلامیہ والے ہیں، سنت الجماعت والے ہیں، یہ جماعت کے جھگڑے زیادہ ہیں. اور نوجوان جو ہے اس حال میں پریشان ہے کہ ہم کس پہ عمل کریں، یعنی حق الیقین کے بجائے ڈلم الیقین ہو جا رہے ہیں آج کے مسلمان. اب آپ اس کا جواب دیجئے. شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا جذبہ قبول فرمائے، اور آپ کی اردو بھی بڑی خطرناک ہے، حق الیقین ڈلم الیقین. بہت اچھا. چلیے آپ نے توجہ دلائی ہمارے بھائیوں کو کہ ڈلمل طریقے سے کام نہیں چلے گا، حق طریقے سے، حق الیقین، عین الیقین. انشاءاللہ العزیز ضرور ہمارے بھائی آپ کی بات پر توجہ دیں گے. بہن کا جذبہ ہے کہ مسلمان فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. سب سے بڑا جو آپ کو مارک نظر آتا ہے شیعہ سنی، پھر سنیوں کے اندر الگ فرقے، شیعہ کے اندر 43 فرقے، پھر سنیوں کے اندر الگ الگ فرقے، پورے ملا کے ایسا لگتا فرقے ہی فرقے. اور لیکن میں بہن آپ کو بتانا چاہوں گا الحمدللہ مسلمان اتنا بٹنے کے باوجود بھی کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کے جیسا الحمدللہ اس حد تک ہمارے پاس خونخوار انداز کے فرقے نہیں ہیں. آپ کو معلوم ہے پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم جس کے اندر پروٹسٹنٹ اور کیتھولک یہ ان کے درمیان جنگ ہوئی، دنیا والے کہتے ہیں بھائی معاشی بنیاد پر جنگ ہوئی، جبکہ اصل میں پہلی جنگ عظیم یا دوسری جنگ عظیم ہوئی جس کے اندر بتایا گیا گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کے اندر کہ دوسری جنگ عظیم میں 5.5 کروڑ معصوم مارے گئے. جنگ کیا تھی؟ کیتھولک اور پروٹسٹنٹ تھی، فرقہ واری جنگ تھی. اللہ کا شکر ہے کہ کسی شیعہ اور سنی نے آج تک پہلی جنگ عظیم دوسرے جنگ عظیم تک نہیں منائی. اللہ کا شکر ہے کہ ہم بہت بہتر ہے غیروں کے مقابلے میں. لیکن میڈیا ایسا پروجیکٹ کر رہا ہے کہ مسلمانوں میں زیادہ اختلاف ہے. الحمدللہ مسلمانوں میں اختلافات ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن اتنا زیادہ اختلافات نہیں ہے کہ خونخوار جنگیں ہوئی. اور مسلمانوں کے لیے خصوصیت کیا ہے؟ ہم ایک رات میں کبھی کبھی پورے کے پورے جمع بھی ہو جا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی بیس موجود ہے. لیکن غیر مسلموں کے پاس کوئی بیس، کیتھولک پروٹسٹنٹ 66 پارے والا الگ ہے، 73 والا بالکل ہو سکتا کوئی یہ کہے. پھر نہیں شیعہ کے پاس بھی بعض پارے الگ ہے. خود شیعہ کی آفیشیل ویب سائٹ، ایران کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے الشبکۃ العالمیہ الشیعہ الاسلامیہ، جو ایران کی آفیشیل ویب سائٹ ہے، اس ویب سائٹ کے اندر بتایا گیا ہمارا قرآن اور سنیوں کا قرآن ایک ہی ہے. جو یہ کہتے ہیں شیعہ میں سے کہ ہمارے پارے الگ ہے وہ جاہل ہیں، ان کو ہم کنسیڈر نہیں کرتے، ان کو کوئی ہم آفیشیل لیول پر پاپولر نہیں کرتے، اور ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. مطلب کیا نکلا کہ شیعہ اور سنی کے پارے سیم ہیں. الحمدللہ بیس محفوظ ہے، نعمت محفوظ ہے. ہم مسلمان کبھی بھی جمع ہو سکتے ہیں. اختلافات ہو سکتے ہیں، اختلافات ہو سکتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے پیشن گوئی فرما دی 73 فرقوں کی. 73 فرقہ، عربی زبان میں فرقہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی فالو کر لیا سمجھے اس کو بھی فرقہ کہتے ہیں. چلیے مان لیجئے 72 ہے، ہر ایک کو ایک 72 بھٹک گئے سمجھے، 72 ایک فرقہ، ایک فرقہ. باقی پوروں کو نکال کے آپ حق پہ لا سکتے نا. آپ یہ کہاں بولے کہ پورے فرقے لہذا ان کو بھٹکنے دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھٹکو نہیں بولے. اگر ماں کہتی ہے آگے گڑا ہے تو گرنے کے لیے نہیں کہہ رہی ہے، ماں کہہ رہی گڑا ہے تو مت جاؤ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرقے ہوں گے، مطلب یہ ہے کہ میرے بعد 73 فرقے ہوں گے، لیکن ایک فرقہ جنت میں جائے گا. وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے کو فالو کرے گا اس مسلک سے جڑ جائیے، اس فرقے سے جڑ جائیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا فرقہ ہے. بعض لوگ جلدی میں آ کے کہتے ہم فرقہ نہیں، ہم تو جماعتیں کہتے. فرقہ بننا پڑتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 73 فرقوں میں میری امت بٹ جائے گی. بولے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا. اگر کوئی نہیں ہم فرقہ نہیں، مطلب 73 سے ہی باہر ہوگے. پھر آپ فرقہ بننا پڑتا. عربی کا فرقہ الگ، اردو کا فرقہ الگ. اردو میں فرقہ نیگیٹو سینس میں استعمال ہوتا ہے، فرقہ وارانہ فسادت. عربی میں فرقہ نیگیٹو پازیٹو دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. 72 کے لیے جو استعمال ہوا وہ نیگیٹو کے لیے ہوا، ایک جو فرقے کے لیے استعمال ہوا جنت میں جانے کے لیے وہ پازیٹو میں استعمال ہوا ہے. اور صحابہ اکرام کے درمیان میں بھی اختلافات تھے. اگر آپ ترمذی شریف پڑھیں گے ہر مسئلے کے نیچے 12 اماموں کے نام آتے. آپ تو 4 امام دیکھے، ترمذی پڑھتے 12 امام. ارے باب رے، تو اس زمانے میں اختلافات تھے ہی نہیں. اس زمانے میں افتراق نہیں تھا، اختلاف تھا. اختلاف کا مطلب ہے آپ کو روٹی پسند آ سکتی ہے، مجھے چاول. آپ ایک حدیث کا مطلب آپ ایک سمجھ سکتے ہیں، ایک حدیث کا مطلب کوئی ایک سمجھ سکتا. لیکن صحابہ اکرام نے فرقے نہیں ڈالے، علوی، عثمانی، فاروقی، بکری فرقے نہیں ڈالے. تو اختلاف ہو سکتا ہے
آپ اپنے اچھے طریقے سے سامنے والے کو اپنی بات بتا سکتے ہیں اختلاف ہو جائے تو، لیکن سامنے والے کو آپ منوا نہیں سکتے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، مجبور نہیں کر سکتے. میں نے جو مان لیا پوری دنیا مانے، نہیں ہو سکتا. اسلام میں گنجائش ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی حاکم کوئی فیصلہ کرے گا تو اگر صحیح فیصلہ ہو تو 2 اجر ملیں گے، اگر فیصلہ غلط ہو جائے 1 اجر تو پکا ہے، مطلب کہ ایک نیک ہے کام. لیکن جیسے ہی پتا چل جائے کہ میری بات قرآن و حدیث سے ٹکرا جا رہی ہے تو فوراً اپنی بات کو چھوڑ کر قرآن و حدیث کی طرف آ جانا چاہیے، کیونکہ قرآن و حدیث کے راستے پر چلنے والوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں لے جانے والے، اپنے منمانی طریقے پہ جانے والوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں نہیں لے جانے والے. جب تک پتا نہیں ہے معاف ہے. تو جتنے بھی مسلمانوں میں فی الوقت اختلافات پائے جا رہے ہیں، ہم تو ایک گزارش کریں گے کہ اس کو فرقوں کی شکل نہ دے. دوسری بات یہ ہے اختلافات کو اس کے حد میں رکھے. اختلاف برائے اختلاف نہیں ہونا چاہیے. اختلاف اگر آپ کرتے ہیں تو اختلاف برائے تعمیر ہو سکتا ہے. تنقید برائے تنقید نہیں ہونا چاہیے، تنقید برائے تعمیر ہو سکتی ہے. اختلافات ہوں گے بنیاد قرآن اور حدیث کی ہونی چاہیے. صحابہ اکرام کے درمیان میں بھی تھا کہ خلیفہ کس میں سے بننا چاہیے. انصار نے کہا ہمارے پاس سے ہونا چاہیے، مہاجرین نے کہا ہمارے پاس سے ہونا چاہیے. اچانک صحابی نے کہا الائمۃ من قریش، خلیفہ قریش میں سے ہوگا. حدیث آتے ہی انصار نے کہا ہم دستبردار ہوتے ہیں، ہم مہاجرین کو کہتے ہیں کہ وہ قریش کے ہیں، ان کو خلیفہ بننا چاہیے. حدیث شریف آ جائے، قرآن مجید کے آتے ہی مسلمان کو چاہیے کہ بات مان لیں. اس طریقے سے الحمدللہ اتفاق ہو سکتا ہے. پھر بھی جو فرقے بن چکے ہیں، جماعتیں بن چکے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہودیوں سے تک معاہدہ کیا کہ ہم آپس کی جماعتیں مل کر امت کے جو ملی مسائل ہیں، مسجدیں گری جا رہی ہیں، مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے جا رہے ہیں، کیا ہم پورے مسلمان جماعت والے مل کر آپس میں الائنس نہیں کر سکتے ملی مسائل کے لیے؟ کر سکتے ہیں. تو ہی اگر نہ چاہے تو بہانے آدار ہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ اگر میں مل جاؤں گا تو میرے کچھ حقوق تھوڑے دبنے پڑیں گے، اس وجہ سے ملنے کی باتیں ہم کم کرتے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ مت کرو. اختلاف مت کرو، نہیں کہا اختلاف تو ہوگا انسان ہونے کے ناطے، تفرقہ بازی مت کرو. اتنے دور مت ہو جاؤ کہ کافر تمہیں چن چن کے مارے، اتنا دور مت ہو جاؤ کہ غیر مسلم تو تمہیں مارنے کے لیے کھڑا ہے اور ہم آپس کے اختلافات میں پڑے ہوئے ہوں. اس حد تک اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ دشمن کو آپ پر حاوی ہونے کا موقع ملا. تو مسلمان جماعتیں ہوتے ہوئے پہلے تو ہم کو چاہیے کہ قرآن حدیث کی بنیاد پر جمع ہو جائیں گے تو خود بہت جماعتیں ختم ہو جائیں گی. نبی اور صحابہ کے مسلک پر ہم آ جائیں گے. جنت میں جانے والا فرقہ وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے کو فالو کرنے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نہیں بتایا، کام بتایا، میتھڈالوجی بتائی. صحابہ نے پوچھا وہ ایک جنت میں جانے والا کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نہیں بتایا. اگر نام بتاتے تو ہمارے حیدرآباد کے مسلمان بڑا بورڈ گھر کے سامنے میں چھوں اس سے مراد. نام بتاتے تو مسئلہ آتا. نام نہیں بتایا، کام بتائے. کام کیا ہے؟ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے کو فالو کرنے والا ہے، وہ ہالینڈ میں ہو، وہ کوسٹل آندھرا میں ہو، وہ یورپ کے اندر ہو، جنگلات کے اندر ہو، سمندر میں ہو، جو کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو فالو کرنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا. اللہ کی نظر میں وہ ہے فرقہ ناجیہ، نجات پانے والا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نجات پانے والے فرقے میں شامل کر دے. آمین. واخر. اگلا سوال ہم بھائیوں کی جانب مائک 1 سے لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عقیل ہے اور میں انجینئرنگ کر رہا ہوں. میرا سوال مسلم معاشرے کے لیے. آج مسلم معاشرہ ان لوگوں کی ایسی حالت ہو گئی کہ جب ان کے سامنے کسی اصلاح کا کام یا پھر اللہ اور اس کے رسول کی بات کی جاتی ہے تو وہ لوگ یہ جب ان کے سامنے حکم کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس طرح کہا ہے، اس طرح اس چیز سے منع کیا ہے، تو وہ لوگ اس چیز کو سنتے اور چھوڑ دیتے. کیا ان کا یہ عمل نہ کرنا یہ گستاخی ہے؟ اگر گستاخی ہے تو اس کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے بہت ہی بہترین سوال کیا ہے. نواقض اسلام ایک ٹاپک ہے. نواقض اسلام کا مطلب نلیفائر آف اسلام، یعنی وہ چیزیں جو اسلام کو توڑ دیتی، یعنی آدمی اسلام کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے. اس میں سے 10 قرآن اور حدیث کا سروے کریں گے تو 10 ہے. اس میں سے ایک شرک کرنا ہے، اس میں سے ایک جادو کرنا ہے، اس میں سے ایک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو کم سمجھنا یا توجہ نہیں دینا. جیسا جب قرآن اس کی بات آتی ہے تو بہت سارے مسلمان دیتے ہیں چھوڑو بھائی ٹائم کس کے پاس ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں بہت بزی ہوں، یعنی جہنم میں جانے اتنا بزی ہوں، جنت میں آنے ٹائم نہیں ہے. بولے تھا مطلب
अरे आओ भाई इस्लाम की बात सुनो, नहीं अरशद भाई बहुत बिजी हूं, बाद में आता हूं, मतलब जन्नत में बाद में आता हूं, अभी जहन्नम में जाने बिजी हूं। तो इसी तरीके से बाद लोग कहते हैं नहीं भाई इतना भी ज्यादा आप प्रिजुडिस लेना चाहिए, ब्रॉड रहना चाहिए, जहन्नम भी बहुत ब्रॉड है, घुमा घुमा के फेंका जाएगा, 70,000 साल के बाद जाके नीचे गिरेंगे। तो इसी तरीके से बाद लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, करते हैं, या तेवर चढ़ाते हैं, या जबान निकालते हैं, या शरीयत का मसला आता तो कहते हैं मैं जरा लिबरल हूं, मैं जरा अलग हूं, मैं अलग तरीके से जहन्नम में जाने वाला हूं, बोले सा निकलता हूं, मतलब मैं सबसे अलग सोचता हूं, आपको अलग तरीके से जहन्नम में फेंका जाएगा, मैं जरा अलग हूं, मालूम ना हो, मालूम है अलग है, इस वजह से जहन्नम में भी अलग एक तरीका, एक नीचे से रास्ता देके आपको डाला जाएगा, मुनाफिकिन का सबसे नीचे जाता रास्ता। तो इस वजह से जो भी इस तरीके तवज्जो नहीं देते, लेवल है उसमें, अलग अलग लेवल है। जो बिल्कुल तवज्जो नहीं देते हमारे आम मुसलमान हैं, जो अमल करना नहीं चाहते, इसको सुस्ती कहते हैं। हम इसको इतने बड़े होता, उनके दिल में डर होता है, लेकिन सुस्ती उनके पास है, वो लोग कल 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 कहते 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 इंतकाल हो जाता है उनका। तो ऐसे लोग को हम अकीदे के एतबार से, वो लोग उनका अकीदा अच्छा रहता है, मानना चाहते हैं, लेकिन सुस्ती की बुनियाद पर कर नहीं पाते। जाहिर बात है जो अपने अमल में जितना पीछे हो जाएगा जन्नत में उतनी देर से आएगा। जो चाहता है कि जन्नत में जल्दी आ जाए, अपने अमल को बढ़ाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे एक ने पासपोर्ट बना लिया, पासपोर्ट बनाने के बाद वीजा की जरूरत होती है, वीजा के बाद टिकट की जरूरत होती है। एक आदमी खाली पासपोर्ट बना के रख लिया, बाहर जाऊंगा बाहर जाऊंगा, तो नहीं जा सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, जब तक उसका अमल जब तक उसका अमल वीजा है, जब तक उसका अच्छा अमल, उसकी दावत टिकट है, जब तक वो टिकट और वीजा का इंतजाम नहीं करेगा, जन्नत में भी देर से जाएगा। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल हो। मेरा नाम सैयद शौकत है, नाचारा में रहूँ, उत्तर प्रदेश। आप माशाल्लाह अच्छा सवाल आप बोले, अच्छा बोले फिरका फरीज के बारे में। मेरे माँ बहना भैया बोलने से सकते क्या लोग क्यों भटका रहे, ये क्या है आलिम के वास्ते दो तरीके आलिम होते, कुछ बोल के जरा बता रहा हूँ, आप ऐसा बता लो अवाम जो बोलना नहीं चाह रहे कैसा क्या है, क्योंकि आलिम दो तरीके के, आलिम सू उसके बारे में बोलो, और कुरान में फरमा रहा अतामुरुना अन्नासा बिल, उसका मतलब क्या है, आलिम क्या बोल रहे, अगर आलिमा बोले तो अवाम समझती है, उसके बारे में जरा बोलिए, मेहरबानी करके सुनाओ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला भाई के जज्बे को कबूल फरमाए कि भाई चाहते हैं कि रीजन बताएं कि किसकी वजह से लोग मिसगाइड हो रहे हैं। भाई ने खुद अपने सवाल में कहा कि उलमाए सू होते हैं और उलमाए खैर, अच्छे उलमाए कराम जो सही बात बताते हैं, कुरान है इसके पूरे हवाले आपके सामने रख देते हैं, और किसी अपनी बनाई हुई जमात की तरफ नहीं बुलाते, अपने एरिया की तरफ नहीं बुलाते, बुलाते हैं तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के रास्ते की तरफ बुलाते हैं, ये अच्छे उलमाए कराम। जो अपने घर के बनाए हुए मेड इन हाउस, अपने घरों के बनाए हुए नए नए शरीयतों नए नए जगह पे बुलाते हैं, ये वो उलमा है जिनके पास कोई दलाइल नहीं है, तो ये उलमाए सू हो गए। तो वजह क्या है मिसगाइड करने की? वजह कई हो सकती है, कोई अपनी दुकान चमकाना चाहता है, कोई आदमी खुद मिसगाइड है, दूसरों को समझ रहा है। एक होता है जहले मुरक्कब, जहले मुरक्कब मतलब वो जाहिल है, उसको ये भी नहीं मालूम कि वो जाहिल है, इसको बोलते हैं जहले मुरक्कब। ये ज्यादा है हमारे पास, हर कोई समझता मुझे बहुत ज्यादा इल्म है, बाद में पता चला तो उसको पता चलेगा, वो खुद आदमी अरे ये बात ऐसी नहीं थी क्या, कॉन्फिडेंस के साथ जाके फैला देता है इस्लाम समझ के। हमारे पास सबसे बड़ी कमी तो ये है, इसीलिए दुआ मांगनी चाहिए, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का हमारे पास जो तर्जमा मशहूर है पब्लिक में, शो अस द राइट वे, आपने इंग्लिश में सुना होगा, ये इनकम्प्लीट तर्जमा है। ऐ अल्लाह सीधा रास्ता दिखा। इस वजह से कई मुसलमानों को सीधा रास्ता मालूम है, चलना नहीं चाह रहे, सीधा रास्ता दिखा नहीं, ऐ अल्लाह सीधे रास्ते पर चला, चलने की तौफीक दे, बाकी रख, मरते दम तक बाकी रख। हिदायत की दो माने हैं, एक हिदायत तौफीक, हिदायत इरशाद। ऐ अल्लाह उलमा भटका सकते हैं, लोग भटका सकते हैं, अल्लाह तू मुझे हिदायत दे। कुरान क्या आयत है सूरह शूरा नंबर 42, व यहदी इलैहि मन युनीब, जो तड़प कर अल्लाह से हिदायत मांगता है अल्लाह ताला उसको सच्ची राह बता ही देंगे, कोई उसको भटका नहीं सकता। दुनिया में किसी के अंदर ताकत नहीं है कि किसी को भटका दे, किसी को जहन्नम में लाकर फेंक दे। अल्लाह ताला कह रहे हैं फलम्मा जागू अजाग अल्लाह कुरान, जब आदमी अंदर से टेढ़ा बनता, खुद टेढ़ा बनता, अल्लाह उसको भटका दे। अल्लाह किसी पर जुल्म, एक आदमी जन्नत में जा रहा उठा के जहन्नम में फेंक देते अल्लाह ताला। एक आदमी जहन्नम में जा रहा है तो जन्नत में नहीं डालते, जन्नत में अगर जा रहा है तो उसको उठा के मजबूर करके जहन्नम में नहीं डालते। अल्लाह ताला कुरान में कह रहे फलम्मा जागू अजाग अल्लाह कुलूबहुम, जब आदमी खुद भटकने के अंदर रास्ते पैदा करता है तो अल्लाह उसको भटका देते।
وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ, جو تڑپتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیں گے. قرآن مجید کا وعدہ پکا ہے, سچا ہے. دنیا میں کوئی کچھ بھی کہہ لے, قرآن کی دو آیتیں کافی ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو مجبور کر کے نہ بھٹکاتا ہے نہ راستہ بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور بھٹکنے کے یہ دونوں چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے بندے کے حوالے کر دی. تو اسباب کیا ہے؟ انسان کی خود کی کم علمی. خود وہ لوگوں پہ اتنا زیادہ ڈیپینڈ کیوں ہو رہا ہے, اتنا زیادہ علماء کرام کے ڈیپینڈ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید اور صحیح احادیث کا مطالعہ کرے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, اگر تم اللہ سے ڈرو گے, مطلب ہے کہ تعلیمات حاصل کرو گے, یجعل لکم فرقانا, تو اللہ تعالیٰ تمہارے دماغ میں ایک ایسی کسوٹی دیں گے, اس کسوٹی کے ذریعے سے آپ پہچان لیں گے کہ کون صحیح بتا رہا ہے کون غلط بتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ دیں گے کہ ہم کو بھروسہ نہیں اللہ تعالیٰ پر, اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے. تو ریزن خود ہمارے اندر سے شروع ہوتا ہے, اس کے بعد سامنے والا آسانی سے بھٹکا لیتا ہے. تو اصل ریزن انسان سے شروع ہوتا ہے قرآن مجید کے مطابق, کسی اور پر ڈالنے کی وجہ سے نہیں بچیں گے. قیامت کے دن لوگ کہیں گے اے اللہ ہم کو اس نے بھٹکا دیا تھا, تو کہا ان کو بھی تم کو بھی جہنم میں پھینکا جائے گا. قیامت کے دن یہ ریزن نہیں چلے گا. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو. جزاک اللہ خیر شیخ ارشد بشیر مدنی, آپ نے اتنا بہترین تقریر دی اور اتنے بہترین طریقے سے سوالات اور جوابات کو ہینڈل کیا.